تو اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، زندگی ختم کر لیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کہاں جائیں گے؟ جس نے خودکشی اس لیے کی تھی کہ بھئی زندگی کی فکریں، ٹینشنیں، پریشانیاں، مسائل، دکھ اور مصیبتیں بہت ہیں، اور مرنے کے بعد پتہ چلا کہ اگلی آزمائشیں تو اس سے زیادہ کڑی ہیں، اور وہ تو زندگی حقیقی اور لمبی ہے۔ حالات اور اسباب اور واقعات اور کیفیات ایسی ہیں کہ ہر بندہ دنیا کے اندر غرق ہے، غلطاں ہے۔ پیسہ، دولت، روپیہ، مٹیریل، گاڑیاں، کوٹھیاں، بنگلہ، پراپرٹی، یہ چیزیں ہمیں فیسینیٹ کرتی ہیں، فطرت ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو مینج نہیں کر پا رہے کہ ہمیں ان کے ساتھ تعلق کیسا رکھنا ہے۔ ہمارے بچوں کو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعارف ہے تو وہ کیا؟ وہ غریب آدمی تھے، فقیر، مسکین، ان کے پاس تو پیسے، وہ روٹی نہیں کھا سکتے تھے بیچارے، بھوکے نہیں تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کی ہر دولت اور ہر نعمت میسر تھی۔ آپ لینڈ لارڈ تھے، آپ کے پاس باغات تھے، آپ کے پاس مال مویشی تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیسے سے استغنا والی تھی۔ ہمارے آنسو ہیں افسوس کے، ریگریٹ کے، ہیلپ لیسنس کے، وکٹم مائنڈ سیٹ کے، مینوں اے نہیں لبا، مینوں وہ نہیں لبا۔ ہم روتے ہیں لوگوں کے سامنے، ہمارا رونا ہے لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے، پیسے کے لیے۔ ہمارا غم ہے دنیا، ہمارا رونا اللہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ رونا دل کو بیمار کرتا ہے بھائی، یہ رونا دل کے لیے زہر ہے۔ ہمارے سارے غموں کا مسئلہ کیا ہے؟ پیسہ۔ مسجد الرحمان MUR کمیونٹی سینٹر۔ حمد و ثناء رب ذوالجلال اور درود و سلام بر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندگی میں سکون کی تلاش ہر ایک انسان کو ہے، اور ایک مسلمان کے لیے یہ سکون اور اطمینان صرف زندگی کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد جو حقیقی اخروی زندگی ہے، ایک مسلمان کے لیے وہ سکون بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ایک مشہور، ہمارے ہاں تو اب اقوال نہیں ہوتے، میمز ہوتی ہیں۔ پہلے وقتوں میں اقوال زرعی لوگ کوٹ کیا کرتے تھے۔ آج کے دور میں یہ جو نئی جنریشن ہے، اقوال سے زیادہ میمز کو سمجھتی، تو جو بھی ذریعہ اظہار عام لوگوں کے سمجھنے میں آسان ہو تو اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ یہ مزاج کے منافی ہی ہے، لیکن بچے اور ہمارے نوجوان اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک جملہ بڑا مشہور کہ سکون صرف قبر میں ہے۔ اب جو بچہ، نوجوان اس میم کو سنتا ہے، بار بار بولتا پڑھتا ہے، اس کو یہ فکر بھی پیدا ہونی چاہیے کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کہاں جائیں گے۔ شاعر کہتے ہیں نا، اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے۔ یہ جو لوگ ڈپریشن سے اور مایوسی سے، نا امیدی سے اپنی زندگی کو ختم کرنے کی طرف چل پڑتے ہیں، خود کو نقصان پہنچانے کا اور خودکشی تک ایک انسان کو لے جانے کا سب سے بڑا سبب کیا ہوتا ہے؟ کہ بے سکونی۔ تو اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، زندگی ختم کر لیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کہاں جائیں گے؟ جس نے خودکشی اس لیے کی تھی کہ بھئی زندگی کی فکریں، ٹینشنیں، پریشانیاں، مسائل، دکھ اور مصیبتیں بہت ہیں، اور مرنے کے بعد پتہ چلا کہ اگلی آزمائشیں تو اس سے زیادہ کڑی ہیں، اور وہ تو زندگی حقیقی اور لمبی ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ یہ سوچ اور یہ فکر پیدا ہونا زندگی کے سکون کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے۔ اور ہم نے اس پر بڑی تفصیلی لمبی بات کی ہے، کچھ آپ اس پہ بوجھل اور بوریت بھی محسوس کی ہوگی، میں اس پر معذرت ہی کر سکتا ہوں، لیکن جتنی چیز میں نے ضروری سمجھی اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، میں نے اس کو آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور اس کو ہمارے لیے فائدہ مند بنائے۔ جو چیزیں سکون دیتی ہیں اور جو چیزیں سکون برباد کرتی ہیں، ہم نے ان کا بھی ذکر کیا۔ سکون حاصل کرنے کے درست ذرائع اور غلط ذرائع، ہم نے ان کا بھی ذکر کیا۔ اس میں ایک چیز جو سب سے بڑی ہے، انسان کی زندگی کو، اس کے ذہنی سکون کو، اس کے دل اور دماغ کی کیفیات کو تبدیل کرنے والی
اس کی دنیا اور آخرت کو سب سے زیادہ متاثر کرنے والی وہ چیز ہے مال، پیسہ، دولت۔ فی زمانہ جو سب سے بڑا المیہ یہ ہوا ہے کہ ایک تو دولت مند کو، دولت کو، میں نے بارہا یہ بات کہی کہ دولت کی پوجا ہے، ایک طرف اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک طرف پیسے کے ماننے والے ہیں۔ ہم پیسے کیوں کماتے ہیں؟ مشکل وقت میں کام آئیں گے۔ جو بندہ جس نے بھی پیسے جوڑے ہوئے ہیں نا، جوڑ کر بینک بیلنس بڑھایا ہوا ہے، اس کو پوچھو یہ پیسے کیوں رکھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں جی اوکھے ٹائم واسطے۔ بچوں کے لیے جوڑے ہوئے ہیں، بچے تو اوکھا ٹائم آئے گا تو پیسے کام مان گے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اوکھے وقت میں اللہ ہمارے کام آئے، پیسہ اوکھے وقت میں کام نہیں آتا۔ یہ سوچ میری جو گفتگو ہے، اس گفتگو کا جو اصل عنوان ہے یا اس کی جو سمری ہے، اگر آپ یہ سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ مال کے ساتھ ہمارے تعلق کی نوعیت، پیسے کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، پیسہ ایک امتحان ہے، آئے تو بھی امتحان ہے، چلا جائے تو بھی امتحان ہے، پیسہ آنے سے پہلے بھی امتحان ہے، پیسہ چلے جانے کے چھن گیا پیسہ پھر بھی امتحان ہے، کسی دوسرے کے پاس پیسہ ہے مجھے نظر آتا ہے تو بھی امتحان ہے، میرا پیسہ کسی دوسرے کو نظر آتا ہے تو بھی امتحان ہے۔ یہ جو پیسے کے ساتھ تعلق ہے، اس تعلق کا جو امتحان ہے، اس امتحان میں کیسے کامیاب ہو جاؤں، یہ اصل میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے۔ ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مال ضروری ہے، زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے، مال کمانا فرض ہے، لیکن مال کے ساتھ تعلق، دولت اور روپیہ پیسہ کے ساتھ تعلق، میری دلی ذہنی کیفیات یہ میری زندگی پر اثر کتنا کرتا ہے، اس نے میری زندگی کو برباد کتنا کیا ہوا ہے، یہ میری آخرت کو کتنا برباد کر رہا ہے۔ اس تعلق کو درست کرنا، صرف ہم اس کی بات کر رہے ہیں، اس پر ہم غور و خوض کر رہے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے جو بندہ مال کماتا اور جوڑتا اس نیت سے ہے اوکھے وقت میں کام آئے گا، تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں میں نے مال، اللہ کی جگہ میں نے مال کو دے دی، مشکل وقت کا سہارا، مشکل وقت میں کام آنے والا، مشکل وقت کے لیے کس کو رکھنا تھا؟ اللہ کو۔ میں نے مشکل وقت کے لیے کس کو رکھا ہے؟ اگرچہ میں نے پہلے بھی کہا کہ میں عموماً کسی موضوع کے لیے اتنا نروس نہیں ہوتا جتنا اس موضوع کے لیے ہوں، کیونکہ یہ سب سے زیادہ مصیبت مجھے ہے، یہ سب سے زیادہ مرض میرے اندر ہے۔ باقی ہر بندہ اپنے دل کی کیفیت اور حالت کو بہتر جانتا ہے۔ دنیا ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے، حالات اور اسباب اور واقعات اور کیفیات ایسی ہیں کہ ہر بندہ دنیا کے اندر غرق ہے، غلطاں ہے۔ پیسہ، دولت، روپیہ، مٹیریل، گاڑیاں، کوٹھیاں، بنگلہ، پراپرٹی، یہ چیزیں ہمیں فیسینیٹ کرتی ہیں، فطرت ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو مینج نہیں کر پا رہے کہ ہمیں ان کے ساتھ تعلق کیسا رکھنا ہے۔ تو یہ چیز چونکہ میرے لیے ضروری ہے، میں بیان کرتے ہوئے گھبراتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، حدیث بیان کروں گا، قرآن بیان کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھ بے عمل کی وجہ سے کہیں اس کی تاثیر کم نہ ہو جائے۔ میں حدیث بیان کروں، بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، میری زبان سے ہو، اور میں ابھی تک خود اس کو پوری طرح پریکٹیکلی قبول نہیں کر پا رہا اور میں بیان کروں تو میری بات کی تاثیر کم نہ ہو جائے، یہ ڈر دل میں ہونے کی وجہ سے میری گفتگو میں وہ ایک نروسنس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میری اصلاح فرمائے، سب سے زیادہ مجھے اپنے معاملات درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو، اور ہمیں اپنے بچوں کی یہ تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ مال کے ساتھ اپنے تعلق کی نوعیت کو درست کر لیں، زندگیوں میں سکون آ جائے گا، دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر۔ ایک اس میں نا مسئلہ کیا ہوا، ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیسے کو معبود بنا رکھا ہے، پیسے کی پوجا ہے، پیسے کو سب کچھ مانتے ہیں، صبح شام دن رات زبان پر پیسہ، دل دماغ میں پیسہ، ہر وقت ذکر پیسے کا، ذکر اللہ کا کرنا ہے، ذکر پیسے کا کرتے ہیں۔ دیکھو نا، اللہ کی عبادت، اور یہ بھی ایک پہلو ہے سوچنے کا کہ وہ جو دل کا سکون تھا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کا جو اطمینان اور سکون آنا تھا اللہ کے ذکر سے، ہمارے دلوں کا اطمینان اور سکون کس چیز سے ہے؟
ہر وقت معیشت، معاش کی فکر، مستقبل کی فکر. اللہ کہتا ہے میرا ذکر کرنے والے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ہم کہتے ہیں کہ پیسے کا ذکر کرو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ہے نا، ہے ایک کنٹراڈکشن ہے نا ہمارے قول اور ہمارے عمل میں. کہتے ہیں ہم یقین اللہ پر ہے، ہمیں یقین پیسے پر ہے. کہتے ہیں ذکر اللہ کا کرتے ہیں لیکن کرتے پیسے کا. کہتے ہیں دل میں ڈر اللہ کا، لیکن ڈر کس کا؟ پیسے نہ چھن جائیں. میری فائنانشیل سٹیبلٹی، وہ سب سے زیادہ فکر کس کی ہے، غم کس کا ہے؟ بعد میں حالات خراب نہ ہو جائیں. یہ پیسے کم ہو گئے تو کیا ہوگا؟ تو وہ ایک ہمارے دوست ہیں، بچوں کے ٹریننگ کورسز کرواتے ہیں، سیرت وغیرہ بچوں کو بیان کرتے ہیں، عثمان طفیل صاحب. تو انہوں نے اپنی بات بیان کی. انہوں نے کہا میں بچوں کی ایک ٹریننگ سیرت کے واقعات بچوں کو بیان کر رہا تھا، تو اس میں میں نے بچوں سے یہ سوال کیا. یہ میں عرض یہ کرنے لگا ہوں کہ ایک وہ انتہا ہے، ایک وہ انتہا ہے جو پیسے کے پجاری ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیسے کو گناہ سمجھ لیا ہے. یہ بھی دو انتہائیں ہیں. اس کے درمیان ہمیں اعتدال، اور اس کے درمیان اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے نا. کسی بندے کو کہو جی اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے، اس کو وہ فوراً آ کے کہتا ہے حرام دی کمائی ہونی. کہ کوئی بندہ کسی کو دیکھے کوئی اچھا کھاتا پیتا تو فوراً اس زبان سے نکلتا ہے دل میں اے 2 نمبری تو پیسہ ہے. جائز طریقے سے تو کوئی بندہ امیر ہو نہیں، جائز طریقے سے تو کوئی بندہ پاکستان میں پیسے کما ہی نہیں سکتا. یہ جملے آپ نے عام سنے ہوں گے نا. دوست تھا بیٹھا پاس، تو گاڑی گزری، تو جیسے عموماً میں بھی اس مرض میں مبتلا ہوں، میں نے پہلے عرض کیا، تو بندہ تذکرہ کر دیتا. اس نے کہا ایدی شکل ہے بھلا گڈی ڈیوٹی لے پھرتا ہے. تو میرے دل میں فوراً کیا بات آئی، میں نے کہا یار اس کی تو شکل ہے تو اس کے پاس ہے نا، سوچنا تو ہمیں چاہیے بھائی یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ کس کو دیتا ہے کس کو نہیں دیتا. تو ایک طرف پیسے کے بارے میں، دولت مندوں کے بارے میں، پیسہ رکھنے والوں کے بارے میں منفی رویہ ہے. یہ سوچ کہ پیسے تو بری چیز ہے، جس کے پاس پیسے ہیں یہ برا بندہ ہوگا، اس نے 2 نمبری سے پیسہ کمایا ہوگا، ہر پیسے والا بندہ غلط ہوتا ہے. ایک طرف یہ سوچ ہے، یہ بھی عام ہے. تو وہ جو ہمارے دوست وہ ٹریننگ کورس کرا رہے تھے، انہوں نے بچوں سے پوچھ لیا کہ بیٹا آپ کے خیال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنی کو بڑی قربانی کی ہوگی، کتنے جانوروں کی قربانی کی ہوگی؟ تو بہت سارے بچے تھے، کچھ بڑے بھی بیٹھے تھے، 50 سال کے بزرگ بھی. تو خاموش کہ بھئی آپ کے خیال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قربانی کتنی بڑی کی ہوگی، کتنے پیسوں کی، کتنی مالیت کی قربانی کی ہوگی؟ تو ایک بچہ جو ہے اس نے ہمت کر کے اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غریب تھے، ان کے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے کہ قربانی کرتے. انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی. یعنی ایک تو ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقفیت ہے نہیں، اور جو ہے وہ کتنی غلط ہے کہ ہمارے بچوں کو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعارف ہے تو وہ کیا، وہ غریب آدمی تھے، فقیر مسکین، ان کے پاس تو پیسے، وہ روٹی نہیں کھا سکتے تھے بیچارے، بھوکے نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کی ہر دولت اور ہر نعمت میسر تھی. آپ لینڈ لارڈ تھے، آپ کے پاس باغات تھے، آپ کے پاس مال مویشی تھے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیسے سے استغنا والی تھی، مال و دولت سے. یہ سیکھنا ہے، یہ سیکھنا ہے. اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے، ہمیں اپنے نوجوانوں کی تربیت، بلکہ ان کی بعد میں اپنی پہلے تربیت یہ کرنی ہے. صحابہ کرام نعوذ باللہ من ذالک بھوکے ننگے نہیں تھے، فقیر مسکین نہیں تھے، دنیا سے تنگ نہیں تھے، کماتے تھے. حضرت عمر بازار میں جاتے تھے، تھوڑی سی آواز کھینچ رہی ہے، بازار میں جاتے تھے حضرت عمر، تو اپنے جو دیگر لوگ تھے صحابہ کرام ہی ظاہری بات ہے ان کی زندگیوں میں تھے، ان کو اس بات پر سرزنش کرتے تھے، بلکہ کئی دفعہ کوڑے مارتے تھے کہ تم سیکھتے کیوں نہیں ہو تجارت کا طریقہ، پیسے کمانے کے لیے جو اللہ نے طریقے حلال حرام جائز ناجائز، اس میں اللہ کی خوشنودی، اس میں یہ سیکھتے کیوں نہیں ہو؟ یہ اجمی لوگ اور یہ جو بدو لوگ اور یہ جو نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، یہ تم پر غالب آ جائیں گے. تو پیسہ کمانا تو محمود ہے،
پسندیدہ ہے. صحابہ نے تجارتیں کی ہیں. اسلام جو پھیلا ہے، لوگ کہتے ہیں بھئی تلوار سے پھیلا کہ اخلاق سے پھیلا. اسلام کے پھیلنے کی ایک بڑی وجہ صحابہ کرام کا وہ تعارف ہے جو انہوں نے دنیا کے سامنے اپنا رکھا مال کی وجہ سے. صحابہ گئے کریا ملکوں تجارت کا سامان لے کر، اپنی ہٹی کھولتے تھے، اپنی دکان کھولتے تھے، ساتھ مسجد مدرسہ کھول دیتے تھے. وہ ایک صحابی جو ہوتا تھا نا، جو اپنا سودا بیچتا تھا، ساتھ وہاں کے بچوں کو بھی پڑھاتا تھا، ان کی تربیت بھی کرتے. تجارت میں دیانت، امانت، سچائی، صدق، صفائی، اور تربیت میں علم آگے پھیلانا، لوگوں کو فائدہ پہنچانا، یہ وہ چیز تھی جس نے دنیا کو کہا یار کتنے سچے لوگ نے. کمائی پیسے کی بھی کرتے ہیں اور ساتھ دنیا کی خدمت اور لوگوں کو تعلیم اور لوگوں کو ہنر اور لوگوں کی سہولت اور فائدہ یہ بھی کرتے ہیں. تو بھائیوں، ایک یہ سوچ کہ پیسہ بری چیز ہے. جیسے ایک صاحب کو میں نے کہا جی میں ڈیفینس میں گیا، میں وہاں درس دیا اور وہاں فلاں، تو وہ ایک بندہ بیٹھا تھا بیچ میں، کہنے لگا ڈیفینس والے نے درس دینے کی لوڑ ہے، تو سارے ہے ہی حرام خان والے. یعنی یہ وہ سوچ ہے جو لوگوں کو یہ سکھاتی ہے یار یہ بڑے بڑے کوٹھیوں والے، پیسوں والے، گاڑیوں والے لوگ یہ حرام ہی کماتے ہیں، یہ پیسہ ہے ہی بری چیز، اتنے پیسے کمانے ہی نہیں ہے. نہیں، میں یہ بات نہیں کر رہا. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اب جس کو اللہ دے دیتا ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں. جو اس پیسے کے لیے جائز ذرائع طریقے اختیار کرتا ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں. اور لمبے نکات کو میں نے پچھلے جمعے میں 10 میں سمیٹا تھا، اور میں نے سوچا تھا کہ میں اس دفعہ 10 نکات بیان کر کے اپنا موضوع ختم کروں گا انشاءاللہ. یہ آخری، یعنی اس موضوع کا آخری خطبہ ہوگا. تو میں نے پچھلے 10 نکات کو بھی نا 3 لفظوں میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے. یہ کلاس تو ہے نہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس موضوع کے اوپر ورکشاپ ہوتی، سبکن ہم نوٹس لکھتے اور ہم اپنی تربیت کے لیے چیزوں کو نوٹ کرتے کہ ہاں یہ کام ہمیں کرنا ہے، یہ کام ہمیں نہیں کرنا ہے، یہاں ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے. یہ سوالات تھے، اصل میں یہ سوالات تھے جو میں نے اپنے لیے ترتیب دیے تھے، میں نے آپ کے سامنے بھی رکھے. تو یہ چونکہ وہ اس طرح کا ورکشاپ والا ماحول نہیں ہے، چیزوں کو ہم سبکن پوائنٹ وائز یاد نہیں کروا سکتے، تو میں نے فنگر ٹپس کے لیے پوائنٹ ٹو بی ٹیکن ہوم، آپ اپنے ساتھ لے جائیں، یاد رکھ لیں. خلاصہ پچھلے جمعے کے اندر جو میں نے بات کی 3 چیزیں. مال کے حوالے سے ہمارے تعلق کی، ہمارا جو امتحان ہے مال کے ساتھ ہمارے تعلق کا امتحان، اس میں 3 چیزیں: توفیق، شکر اور صبر. یہ جو میرے پاس مال آیا یہ میری صلاحیت نہیں تھی، یہ میری محنت نہیں تھی، یہ میرا کمال نہیں تھا. اپنے کمال پر اللہ کے کمال کو فوقیت دینا ایمان ہے. سیلف میڈ بندہ ہوں جی میں. بندے کو فلاں بندہ کہتے ہیں جی اے بندہ انہیں بڑی محنت کیتی ہے، ہمارا انہوں میں دیکھا ہے یہ دن رات انہیں کیتا ہے، انہیں پائی جوڑ کے نیا بنایا ہے. یار کئی پائی جوڑ کر بنانے والے ہوتے ہیں، نہیں بنا پاتے. کئی ہم سے بڑے محنتی ہوتے ہیں، نہیں کر پاتے. کئی ہم سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں، نہیں کر پاتے. یہ کیا ہے؟ توفیق. پہلا سبق مال کے بارے میں کیا ہے؟ توفیق. جب بندہ یہ سیکھ لیتا ہے نا کہ یہ مال میری محنت سے نہیں ملا، تو پھر وہ قارون نہیں بنتا، پھر وہ عثمان غنی بنتا ہے. قارون کیا کہتا تھا میں کیوں دوں تمہیں، میں نے کمایا ہے، میرا خزانہ ہے، میری محنت ہے، یہ میرا علم تھا، یہ میری عقل تھی، یہ میری اسٹریٹجی اور پلاننگ اور حکمت عملی تھی، میں نے اتنی جو ہے نا سلطنت کھڑی کر لی ہے. یہ قارون کہتا تھا. عثمان غنی کیا کہتے تھے؟ اے اللہ یہ دیا ہوا تیرا، یہ کنواں منہ مانگے داموں خریدنا ہے، اللہ تیرے نام پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت ملے گی پکی، اللہ کے نہیں پکی. یہ لو جی، کتنے پیسے جاتے ہیں کوئی پرواہ نہیں. وہ مدینے کی سرحد سے اونٹ، 900 گھوڑے اونٹ اور 300 گھوڑے اور 900 اونٹ چاہیے، یہ لیجیے. عثمان غنی بنتا بندہ. جب بندہ سمجھتا نا کہ یہ پیسہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ میڈ ہے، یہ مجھے اللہ نے بنایا، میں سیلف میڈ نہیں ہوں. اور پھر جب بندہ اس کو اللہ کی توفیق سمجھتا نا، تو پھر بندہ دوسروں کے بارے میں بھی نہ خود متکبر ہوتا ہے اور نہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. جب یہ سمجھتا نا بندہ کہ یہ پیسہ میں نے کمایا، تو وہ دوسروں کا
لے بیوقوف جاہل آدمی، انہوں پتہ ہی نہیں پیسے کمان دا طریقہ، لے پاگل یعنی جب وہ خود کی محنت کا ثمر قرار دے رہا ہوتا ہے نا دولت اور پیسے کو، اس کو اللہ کی توفیق نہیں مان رہا ہوتا، تو پھر وہ دوسروں کو بھی حقیر سمجھتا ہے، کہتا ہے دیکھو میں بہتر آدمی تھا نا، میں نے زیادہ بنا لیا، یہ اس کو بنانا نہیں آیا۔ اور ہم نے پچھلی جمعے ایک بات عرض کی، اللہ کرے کہ وہ ذہنوں میں ابھی تک تازہ ہو، دل میں بیٹھ گئی ہو، لوگوں کے ساتھ جب تعلق ہوتا ہے نا مال کی وجہ سے نہیں، تعلق لوگوں کے تقویٰ کی وجہ سے، ان کا دل کتنا صاف ہے، وہ بندہ کتنا اچھا ہے۔ ہم تعلق رکھتے ہیں پیسے کی وجہ سے، غریب بندے کو مہمان نہیں بناتے، غریب بندے کے گھر نہیں جاتے، غریب بندے کو اپنے گھر نہیں بلاتے، غریب میں شادی نہیں کرتے، شادیاں کہاں کرتے ہیں ہم؟ جس کے پاس پیسہ ہے ٹھیک ہے، گھر اپنا ہے۔ 90% لوگوں سے پوچھو تمہاری شادی کیوں نہیں، کہتے جی گھر نہیں اپنا ہے گا۔ لوگ کڑی والے ہون منڈے والے ہون پہلے پوچھتے ہیں گھر اپنا ہے؟ نہیں اپنا، ہم شادی نہیں کریں گے۔ یہ جو جب بندہ یہ سوچتا ہے نا، توفیق کا لفظ جب دماغ سے نکل جاتا ہے نا، اور وہ سوچتا ہے کہ پیسہ میں نے کمایا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہو کہتا ہے کو عقل مت سور ہے نہیں سی، انہوں کمایا نہیں گیا۔ یا کئی اللہ کے نیک بندے ایسے جو خود جان بوجھ کر اپنے پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں اور فقر کی زندگی گزارتے ہیں، اختیاری فقر کی، ان کو ہم اس سے بڑا بے وقوف سمجھتے ہیں۔ للہ پاگل ہے، ایویں انہیں پیسے دے دیندہ ہے، مسجد سے پیسے مانگے انہیں پیسے چوک کے مسجد دیتے۔ اور سعودیہ کے اندر راجحی بینک ہے، آپ نے سنا، اس کا مالک خالد الراجحی، بڑا سیٹھ آدمی ہے، بڑا مالدار، بینکوں کا بڑی پراپرٹی کا مالک۔ مکہ شہر کے اندر بیت اللہ کے بعد جو مکہ شہر کی سب سے بڑی مسجد ہے مسجد عائشہ۔ مکہ سے آپ مزدلفہ کے روڈ پر نکلے نا تو بڑی مسجد ہے، بڑی خوبصورت عالی شان، یعنی بیت اللہ کے بعد مکہ شہر کے اندر جو سب سے بڑی مسجد ہے وہی ہے، وہ اس نے راجی نے بنائی، ساتھ اس کے پلازے بھی ہیں بڑے بڑے۔ جب وہ پلازے بنا رہا تھا نا تو اس کے بچے بڑے خوش تھے، اے ابا جی بڑا جوڑ ہے مال۔ جب اس نے مسجد بنائی نا تو اس کا بیٹا چلا گیا عدالت میں، اس نے جا کے عدالت میں چلا، انہوں نے کہا ساڈا ابا پاگل ہے، ایویں مسجداں بناتا رہتا ہے، ایویں جو ہے نا پیسے ادھر ادھر یہ۔ اور وہ افریقہ میں دنیا کے کہاں اس کے مشرف، اس کے جو ہے نا وہ خیراتی اس کے کام چل رہے ہیں۔ تو بیٹے نے جا کے عدالت میں اس نے کہا یہ ہمارا باپ جو ہے نا یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ تو ہر وقت پیسے جو ہے نا خرچ کرتا رہتا ہے، خیرات کرتا رہتا ہے، ادھر ادھر لگاتا رہتا ہے۔ جج نے تسلی سے مقدمہ سنا، اس نے کہا تیرے باپ کا پیسہ تجھے کیا تکلیف؟ کہتے جی پیسہ ہمارا ہے، یہ تو ہماری وراثت ہے۔ اس نے جج نے کہا جب تک باپ زندہ ہے تب تک یہ باپ کا، مرے گا تو وراثت بنے گی نا، تجھے جیتے جی باپ کو مار دیا، تو جیتے جی باپ کے مال کے اوپر جو نا ڈاکو بن کے بیٹھ کے تو جیتے جی کہتا ہے کہ ابے کا پیسہ ہمارا ہے، ابا ہماری مرضی سے خرچ کرے، جب تک وہ زندہ ہے اصول کی بات ہے تب تک اس کو خرچ کرنے دو۔ تو اولاد بھی سمجھتی ہے ابا ساڑا پاگل ہو گیا، لوگ بھی سمجھتے ہیں خاندان میں، ہم بھی دوسرے بندے لے پاگل ہے، ایویں انہیں پیسے دے، پوچھتا دس دے نہیں، تصدیق ہی نہیں کرتا۔ اچھا پھر ایک اور ہمیں تکلیف کرتی ہے، ہم کہتے ہیں یار تصدیق تو کیا کرو، دیکھو تو صحیح تم صحیح جگہ پر دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے، پتہ نہیں کس کو دیتے۔ اللہ اکبر۔ مجھے اس مسئلے میں ایک حدیث یاد آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، آپ نے فرمایا پچھلی امت میں ایک بندہ تھا، تو وہ ایک رات نکلا، اس نے پیسے دے دیے کسی زانیہ عورت کو، بدکار عورت کو۔ لوگوں نے کہا یار تو دیکھ کے تو خرچ کیا کر، پاگل آدمی، وہ تو پیسے دے آیا صدقہ، وہ زانی عورت کو دے آیا، بدکار کو دے آیا۔ انہوں نے کہا یار مجھے کیا پتا، رات کا وقت تھا، میں نے توجہ نہیں کی، بس اللہ کے نام پر دیا، کس کو دیا کوئی پتہ نہیں۔ وہ اگلے دن گیا تو وہ ایک پیسے دے آیا کسی چور کو۔ لوگوں نے پھر باتیں کی، لوگوں نے کہا یار تو پاگل آدمی ہے، تو سوچ سمجھ کر نہیں صدقہ کرتا، ایویں پیسے زیادہ ہیں تیرے پاس، ایویں جدھر دل کرتا ہے، وہ چور کو دے دی، تو نے چوریاں کرتا ہے پاگل۔ انہوں نے کہا یار مجھے نہیں پتا تھا، میں تو جانتا نہیں تھا، میں تو اللہ کے نام پر لے کے نکلا تھا، وہ مجھے محتاج مسکین لگا، میں نے اس کو دے دیے۔ اگلی دفعہ وہ پھر پیسے لے کر نکلا دینے، خرچ کرنے کے لیے، تو وہ کسی ایسے بندے کو دے جو خود سیٹھ تھا، خود ایک سیٹھ آدمی کو اس کو صدقہ دیا ہے۔ لوگوں نے پھر باتیں کرنے کہا یار دین لگا، سوچا تھا کار تو پاگل ہے، میں تینوں شوق چڑھا رہتا ہے، وہ کدی چوراں نو دے دینا ہے، کدی کنجریاں نو دے دینا ہے، کدی کنوں پیسے دے دینا ہے۔ وہ سیٹھ آدمی چنگا بھلا ہوتے، وہ تو خود نہیں خرچ کرتا، وہ تو خود کنجوس ہے، اتنا پیسہ، اتنی مڈی جوڑی اس نے، تو اس کو پیسے دیا ہے صدقہ۔ یار مجھے کیا پتا، میں تو اللہ کے نام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کی برکت سے، وہ جو
ہمیں یہ مصیبت ہے نا، ہم نیتوں پر شک کرتے رہتے ہیں، اپنی نیتیں درست نہیں کرتے۔ انما الاعمال بالنیات ہر حدیث کی کتاب کی پہلی حدیث ہے، اور ہم یہ حدیث پڑھتے سنتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ حدیث ہے دوسروں کے لیے، کہ مجھے چیک کرنا ہے دوسرے کی نیت کیا ہے، اپنی نیت ٹھیک کرنے کے لیے حدیث نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں انما الاعمال بالنیات کا مطلب ہے اور تیری نیت کیا ہے۔ ہر بندے کو کہتے ہیں تو جو یہ کام کر رہا ہے نا تیری نیت ٹھیک نہیں، مجھے پتہ ہے نا تیری نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اور بھائی نیت تو اللہ نے کسی اور کے سامنے کھولی نہیں ہے، یہی تو ایک وہ چیز ہے جو اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے، اور ہم لوگوں کی نیتوں کے اوپر جج بنے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بندہ تھا، اس بندے کے اس صدقے کی مال کی برکت کی وجہ سے اس چور نے چوری چھوڑ دی، اس زانیہ نے زنا چھوڑ دیا، اور وہ جو سیٹھ تھا کنجوس مالدار اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ تو ہمیں یہ لگتا ہے، جب ہمیں لگتا ہے نا کہ توفیق کا لفظ ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے، ہمیں لگتا ہے میرا مال ہے، میری محنت سے کمایا گیا ہے، اس کے اوپر میرا مصرف ہے، اس کے اوپر میرا حق ہے، اور جو بندہ مال نہیں کما سکا یہ بے وقوف تھا، جاہل تھا، اس کو محنت نہیں کرنے آتی تھی، اس کے پاس کوئی ویژن پلان نہیں تھا، اسٹریٹجی نہیں تھی، اس لیے کما نہیں سکا، جاہل آدمی، اس سے دور رہو، اس کے ساتھ تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ توفیق جب ختم ہوتی ہے نا، یہ ایک پہلا نقطہ ہے توفیق۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ صبر۔ نہیں ہے تو صبر، دوسرے کے پاس دیکھا ہے تو صبر، دوسرے کو دیکھ کر سڑن کڑن حسد جلن نہ پیدا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم۔ کیا مطلب ہے؟ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو۔ دین کے معاملے میں الٹ ہے، نمازیں پڑھنے میں، صدقہ خیرات کرنے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے۔ یار دیکھو میرے سے کمتر کئی لوگ ہیں، ہم اپنے سے نیچے والے کو تو نہیں دیکھتے کبھی بھی۔ کبھی کسی مسکین کو دیکھتے ہو تو اس کا حال پوچھے نا، اس کے گھر کو دانے ہیں، اس کے گھر کو کوئی کبھی اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہو؟ جب نیچے والے کو دیکھیں صبر بھی پیدا ہوگا، شکر بھی پیدا ہوگا۔ ہر بندے سے کم حالات میں، ہر بندہ میرے سے تنگ دست زندگی گزارنے والے سینکڑوں ہیں، کروڑوں ہیں۔ میں تو دنیا کے ان 1-2% لوگوں میں سے ہوں جس کے پاس وہ نعمتیں جو دنیا کے چند 1-2% لوگوں کے پاس ہیں۔ پھر تو صبر اور شکر، یعنی یہ وہ ساری 10 باتیں جو ہم نے پیچھے بیان کی تھی، ان ساری باتوں کا خلاصہ توفیق، صبر اور شکر میں ہے۔ اور آج کی جو میری ساری بات کے جو پوائنٹس ہیں وہ 3 نکات کے اندر جمع ہیں، اس میں صرف 3 باتیں ہیں کہ ان 3 باتوں کو اگر ہم اپنے پلے باندھ لیں تو ہم اس بات کو سمجھ پائیں گے کہ پیسے کے ساتھ ہمارے تعلق کی نوعیت کیا ہونی چاہیے۔ وہ ہے فکر، غم اور یقین۔ فکر، غم اور یقین۔ اب یہ مال کے ساتھ تعلق کی نوعیت میں یہ تین فنگر ٹپس ہیں، 3 پوائنٹس ہیں۔ فکر، ہر وقت مال کی فکر، ہر وقت مال کی فکر، زندگی کا مقصد مال، اور مال جمع کرنے کی فکر، انفاق کی نہیں، خرچ کرنے کی نہیں، مال کے ساتھ فکر۔ فکر سوچیں مجھے فکر کس چیز کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھاتے 7 سنتیں چھوڑی، گھر کو بھاگے۔ صحابہ نے پوچھا ایسا کیا ہوا؟ ہم نے تو پہلے کبھی نہیں دیکھا آپ کو جلدی میں تھے۔ آپ نے کہا میرے پاس کچھ ایسا مال پڑا تھا، سونا چاندی، جو مجھے لگا کہ شام ہونے سے پہلے مجھے خرچ کرنا چاہیے۔ دیکھو نماز میں پیسے کی فکر آ جانا مسنون ہے۔ نقطہ سمجھیں، ہم کہتے ہیں جی نماز میں مینوں فکریں آ رہی ہیں سن، کوئی بات نہیں، انسان کا دماغ اللہ نے بنایا سے، نماز میں انسان سوچتا ہے، دماغ کو تو کوئی بندہ روک نہیں سکتا، دماغ کی سوچوں کو روک نہیں سکتا، یہ سوتے میں بھی چلتا رہتا ہے۔ یہ دماغ ایک ایسی چیز ہے جو ہر وقت چلتا ہے، بندہ سو جائے، جو مرضی ہو جائے، بے ہوش بھی ہو جائے، تو جب تک دماغ چل رہا ہوتا ہے نا تب تک کہتے ہیں زندہ ہے۔ قومے میں لوگ 20 سال پڑے رہتے ہیں، دماغ چلتا رہتا ہے، کہتے ہیں اے جی زندہ ہے، مریا نہیں۔ تو جب تک بندہ زندہ ہے تو تب تک دماغ چلتا ہے، نماز میں بھی چلتا ہے، سوچیں آتی ہیں، فکریں آتی ہیں۔ اب کیسی فکریں آنی چاہیے؟ پیسے کی فکریں بھی آتی ہیں۔ ہمیں فکر کیا آتی ہے؟ آنے کہاں سے ہیں۔ رسول اللہ کی فکر کیا تھی؟ جانے کہاں پر ہیں، دینے کہاں پر۔ بس یہی فرق ہے۔ پیسے کے ساتھ اپنے تعلق کی نوعیت کو الٹ لیجئے۔ اس بات کی فکر نہیں ہے کہ لینے کس سے ہیں، اس بات کی فکر نہیں، قیمتوں کی فکر، فلاں چیز کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، سیل لگی ہے فلاں جگہ سے خرید لو، اگلے سال یہ ہو جائے گا، اگلے مہینے یہ ہو جائے گا، یہ فکر نہیں۔ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا بیچارے، سالوں پہلے نقصان ہوا تھا، آج تک زبان پر اس کا ذکر ہے۔ عورتیں بھی، مرد بھی ایسے ہوتے ہیں، عورتوں کی ساڑی جل گئی نا شادی کی، 10 سال بعد چھوٹی ہو گئی ہے، پہننے کے قابل نہیں رہی، اور 10 سال بعد بھی کہے گی انہیں میری ساڑی ساڑتی سی، ایڈی مہنگی ساڑی سی میری ساڑتی انہیں۔
مرد بھی کئی ایسے ہیں، میرا اتنا مہنگا کوٹ تھا گندا کر دیا، میری اتنی مہنگی گاڑی تھی اس نے. بھائی پیسے کا ذکر اور پیسے کی فکر یہ ایک مومن کو زیب نہیں دیتی، یہ ایمان کے منافی ہے، سکون کے منافی ہے. چور چوری کر کے لے گیا، مثال ہے آپ کے پیسے چوری ہو گئے ہیں، اب چور نے تو پیسے چوری کیے تھے، سکون تم نے خود برباد کر دیا، ہر وقت کا او میرا اتنا نقصان ہو گیا. اچھا دوسرا جو پوائنٹ ہے نا وہ اس کی ساتھ لنک ہے، غم. پیسہ جانے کا غم مجھے کتنا ہوتا ہے، جیسے پیسہ کمانے کی فکر ہے ایسے پیسہ چلے جانے کا غم کتنا ہوتا ہے. میں پیسہ چلے جانے کے غم کو کتنی دیر میں واپس ہیل کر لیتا ہوں، رات تک، ایک ہفتے تک، ایک مہینے. شروع میں جب میں نے نیا بزنس شروع کیا نا تو کسی بندے نے مجھے اپنی طرف سے بڑی حکمت بری بات بتائی. میں نے کہا بزنس مین بڑا بزدل ہوتا ہے. میں نے کہا جی اچھا. وہ بات سمجھ آتے سمجھ آئی کہ بزنس مین بزدل کیوں ہوتا ہے. جی جیسے اس کا کچھ نقصان ہو جائے نا ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے. جی مثالیں دیکھی ہم نے، فلاں اتنا بڑا سیٹ تھا، فیکٹری میں آگ لگی مر گیا، وہ مال کا نقصان ہوا ہارٹ اٹیک آ گیا. فلاں بندہ وہ جی اس کا نقصان ہو گیا، اس کو فالج ہو گیا. فلاں بندے کا اتنا نقصان ہوا اس کا برین ہیمریج ہو گیا. مال کے ساتھ یہ تعلق کی نوعیت میں سیکھنے کی بات ہے. مال جانے کا غم کتنا ہوتا ہے. پہلی بات سے واپس لے لیں، اگر تو یہ مال آتے وقت میں نے سوچا تھا کہ یار یہ میری محنت سے نہیں آیا، یہ میرے فضل سے نہیں آیا، یہ میرے کرم سے نہیں، اللہ کے کرم سے آیا ہوا ہے. دل میں اگر مال ہی مال بیٹھا تھا تو دل کا سکون، پیسہ گیا کسی بھی وجہ سے، نقصان ہوا، چوری ہوا، کوئی نقصان ہوا، پیسہ گیا، دل کا سکون برباد ہو گیا. اگر تو پیسہ دل میں رکھا ہو تو دل کا سکون برباد ہوگا. اور بھائیو بندہ وہ ہوتا ہے جہاں اس کا دل ہوتا ہے. انسان شخصیت وہ ہوتی ہے جو اس کا دل ہوتا ہے. جو دل ہے، جہاں دل ہے وہی بندہ ہے. نفل جیسا دم ہوگا، ایک ٹکڑا ہے، سارے جسم کو وہی کنٹرول کرتا ہے. انسان کا سارا تعارف وہی ہوتا ہے، اپنا دل. اور بھائیو دل کی صفائی بہت ضروری ہے، اور دل کی سب سے زیادہ صفائی نا، اللہ اکبر. ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی، اللہ کرے کہ میں اس بات کو خود اپنے لیے بھی سمجھ پاؤں اور آپ کو بھی سمجھا پاؤں، انشاءاللہ بڑی فائدے کی بات ہوگی. رونا بڑا قیمتی ہے. دل کی صفائی کے لیے سب سے قیمتی پانی جو ہے وہ ہے آنسوؤں کا پانی. دل کی صفائی کے لیے سب سے قیمتی پانی آنسوؤں کا پانی ہے، اور دل کے لیے سب سے زہریلا پانی بھی آنسوؤں کا پانی ہے. اب آپ دوسری بات پر سوچیں گے بھئی یہ کیسے؟ رونے سے دل صاف ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، رونے سے دل بیمار ہوتا ہے. ہمارا جو رونا ہے نا، ہمارا رونا وہ دل کی صفائی والا رونا نہیں ہوتا. ہمارے رونے دل کو بیمار کرنے والے رونے ہیں. جو رونا اللہ کے خوف سے آئے، جو رونا اللہ کی نعمتوں پر شکر کی وجہ سے آئے، شکرانے کے آنسو ہوں، اللہ کے خوف کے آنسو ہوں، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے آنسو ہوں، یہ آنسو دلوں کی صفائی اور تطہیر کرتے ہیں. ہمارے آنسو ہیں افسوس کے، ریگریٹ کے، ہیلپ لیسنس کے، وکٹم مائنڈ سیٹ کے. مینوں اے نہیں لبا، مینوں وہ نہیں لبا. ہم روتے ہیں لوگوں کے سامنے. ہمارا رونا ہے لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے، پیسے کے لیے. ہمارا غم ہے دنیا، ہمارا رونا اللہ کے لیے نہیں ہے. یہ رونا دل کو بیمار کرتا ہے بھائی. یہ رونا دل کے لیے زہر ہے. اپنے رونے کو صحیح کرنا ہے. غم ہمارے سارے غموں کا مسئلہ کیا ہے؟ پیسہ گم گیا، لٹ گیا، چوری ہو گیا، گھٹ گیا، نقصان ہو گیا. دل کے اوپر سوار کیا ہوا ہے، دل کے اوپر سوار کیا ہوا ہے. دل کو روگ لگ گئے، کلک لگ گئے صرف پیسے کی وجہ سے. حالانکہ دل کے اندر اگر اللہ رب العالمین، اور پھر ایک بات میں نے اشارتاً پہلے ذکر کر دی ہے، وہ اسی کا پوائنٹ تھا کہ مال کو اپنے مشکل وقت کا سہارا اللہ تعالیٰ نے. ابو لہب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، مال نہیں کام آیا، دنیا میں بھی کام نہیں آئے گا، آخرت میں تو اکا ہی نہیں نہ کام آنا. ایک مومن کی فکریں تو آخرت کی بھی ہونی چاہیے نا. آخرت میں تو مال بالکل بھی کام نہیں آنا نا. نہ وہاں رشوت چلے گی، نہ کوئی سودے بازی ہوگی وہاں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا کہ وہاں کوئی سفارش،
کوئی مال کوئی چیز کام نہیں آئے گی. اور دنیا میں بھی ابو لہب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہے نا کہا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. جب ہم نے اس کو پکڑا پھر اس کا مال, فرعون وہ لے گیا نا, پروفیسر فرانس کا ڈاکٹر تھا, اس نے ریسرچ کرنی تھی فرعون کی, نام میرے سے نکل گیا, بعد میں مسلمان ہو گئے تھے, وہ عیسائی ڈاکٹر تھے فرانس کے. انہوں نے بعد میں کتاب بھی لکھی, بائبل قرآن اینڈ سائنس, اس کے اردو ترجمے بھی ہو گئے, بڑی شاندار کتاب ہے. وہ فرعون کو لے گئے فرانس میں, باقاعدہ فرعون کا جو ہے نا وہ جو ممی اس کی مصر میں پڑی تھی اس کا باقاعدہ ویزا بنا, اس کا شناختی کارڈ بنا. ہاں, اور اس کو فرانس لے کر گئے کہ بھئی وہ جہاز میں سفر کرنا ہے, ظاہری بات ہے ویزا شیزا تو لگنا ہی پڑے گا. وہ جا کے اس کی وہ ساری اس کی جو لاش تھی اس کی لاش کو مزید پریزرو کرنا تھا, اس پر ریسرچ کرنی تھی. چیک کیا تو اس کی لاش میں ذرات ملے نمک کے. تو اس نے ڈاکٹر نے اس نے سوچا, نے کہا یار اس کی لاش میں نمک کے ذرات کیوں ہیں. پھر ایک مسلمان مصر میں ہی گئے, وہیں پر ایک مسلمان عالم سے ملے, اس نے بتایا کہ یہ اس کا تو قصہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ اللہ نے اس کو غرق کیا تھا سمندر میں. نے کہا بادشاہ بھی کبھی سمندر میں غرق ہوئے ہیں؟ لے یہ کیسی بات, بادشاہ, پیسہ اتنا, تخت اتنا, حکومت اتنی, کیا مصیبت پڑی تھی اس کو کہ وہ سمندر میں غرق ہوا ہے. تو خیر وہ سارا قصہ ان کو بتایا, اور قرآن میں لفظ والا قصہ پڑھا. اس نے کہا واقعی یار یہ قرآن تو بڑی حیران کن کتاب ہے. پہلے تو اس کو حیرت ہوئی, پھر جب اس نے قرآن کو پڑھا مسلمان ہو گیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے فرعون کو بھی اللہ پکڑ لے غرق کر دے. یہ پیسہ جب موت سے نہیں بچا سکتا, یہ پیسہ جب بیماری سے نہیں بچا سکتا, یہ پیسہ کہ یارو سوچو تو صحیح, یعنی کون سا میرا, ہم یہ کہتے ہیں, ہمارا یہ تکیہ کلام, ہم کہتے ہیں پیسے نال ہر کام ہو جاتا ہے. بابا قائد اعظم دکھاؤ ہر کام ہو جاتا ہے. بتاؤ کون سا کام ہوتا ہے؟ جس بندے کا دل فیل ہو گیا ہو, جس بندے کا کڈنی لیور اس کا فیل ہو گیا ہو, جگر کا اس کو مرض لگ گیا ہو, کروڑوں روپیہ لے کر لوگ در بدر نہیں پھر رہے. جب وقت آخری آ جائے تو پیسہ دے کر جان چھڑا سکتا ہے کوئی؟ سب سے مشکل وقت کسی بندے کی زندگی پر کیا ہوگا؟ موت آ گئی. کون مرنا چاہتا ہے؟ آدم علیہ السلام بھی, وہ قصہ ہے, خیر پتہ نہیں ضعیف ہے صحیح ہے, اللہ تعالیٰ نے 1000 سال زندگی دی. تو آدم علیہ السلام نے جب روحوں کو دیکھا تو وہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا بھئی یہ کون ہے آپ کے بیٹے, ان کی عمر کتنی اتنی ہے, ان کی عمر 40 سال 60 سال ان کی عمر ہے, 100 پوری کر دو. کہا تمہارے حصے میں سے دیتے ہیں 40 سال. تو جب فرشتہ آیا تو آدم نے کہا میں نے تو 40 سال کو نہیں دیے ہوئے کسی کو. فرشتہ جان نکالنے نے کہا میرے تو 60 سال ہوئے نا, میں نے تو اللہ نے 1000 سال کیا سی. تو فرشتے نے کہا جی آپ تو 40 سال اپنے داؤد السلام کو دے. تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی جان نکالنے آیا فرشتہ, تو موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مار دیا نا. قصہ آپ نے سن رکھا ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جان نبیوں کو بھی پیاری ہے, جان نبیوں کو بھی پیاری ہے. ان کو ایک دفعہ پھر اپنے آپ پر غور کرنا پڑتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر جب سوال کیا, پوچھا اچھا پھر اگر مجھے زندگی مل جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ کہا مرنا تو پھر بھی ہے. کہا چلو ٹھیک ہے, پھر بھی مرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے, چلتے ہیں اللہ کو. تو موت سے بڑی مشکل کیا, اور موت سے پیسہ نہیں بچاتا. تو پھر ہم کیسے کہتے ہیں کہ پیسہ ہر چیز سے بچاتا ہے, پیسہ ہر بیماری سے, ہر مصیبت سے نکال لیتا ہے, ہر بیماری سے نکال لیتا ہے؟ نہیں. جب اللہ کا فیصلہ آ جائے, اصل اختیار, اصل طاقت اور اصل قدرت اللہ کی ہے. اللہ کے اوپر یقین اچھا رکھنا چاہیے. یہ ہمارے ایمان کے اندر ہی وہ قوت ہے جو بندے کو زندگی کی مشکلات میں کھڑی کرتی ہے. پیسہ بندے کی زندگی کی مشکلات میں کام نہیں آتا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.